اوکے. سو آرگنز آف، جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے تین ہی بنیادی آرگنز ہوتے ہیں، یعنی ان کے تین ہی ادارے ہوتے ہیں، وہ چاہے جمہوری حکومتیں ہوں، وہ چاہے جو ہے آٹوکریٹک رجیمز ہوں، وہ چاہے آٹوکریٹک رجیمز ہوتی ہیں جن میں بادشاہتیں ہوں، یا پھر جیسے میں نے آپ کو کہا بادشاہتیں ہوں، یا پھر یہ کہ جو جہاں پر ون پارٹی رول ہو، یعنی ایک پارٹی ہے اسی کی حکومت ہے، جیسے ہم چین میں دیکھتے ہیں سوشلزم ہے. چاہے دنیا میں کوئی کسی بھی قسم کی حکومت ہو، لیکن وہ حکومت ان تین اداروں کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. تو جیسے اور اسی طرح جیسے پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، پارلیمانی طرز حکومت ہے، یا صدارتی طرز حکومت ہے، یا پلورلسٹک فارم آف گورنمنٹ ہے جیسے سوئٹزرلینڈ میں ہے، تکثیری حکومت ہے. تو کسی بھی قسم کی حکومت ہو، ان میں ان تین اداروں کے بغیر حکومت کا چلنا ناممکن ہے. تو پہلا جو ہے قانون ساز ادارہ ہوتا ہے، جس میں ہم نے جیسے آپ کو بتایا ٹو فارمولیٹس the will of the state to perform law making functions، یعنی یہ ریاست کی خواہش کو وضع کرتی ہے، یعنی ریاست کس طریقے سے رہنا چاہتی ہے، لوگ کس قسم کی حکومت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے خاص قسم کی قانون سازی کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ کام مقننہ یا لیجسلیچر یا عرف عام میں جیسے آپ اور ہم بات کرتے ہیں تو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے اسے. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ بنیادی ادارہ ہے، کیونکہ قانون کے بغیر کسی بھی ملک کا چلنا ناممکن ہے. آپ کے پاس کیسا ہی قانون ہو، مگر قانون ہونا بہت ضروری ہے. قانون کیا ہے؟ قانون زندگی گزارنے کا اصول ہے. دیکھیے، ایک انسان اور جانور میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ جنگل کے قانون کے مطابق زندگی، جنگل میں تو کوئی مائٹ از رائٹ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو کوئی قانون وہاں نیچرل لا ہے. لیکن اگر انسان ہے تو انسان اپنے لیے خود قانون وضع کرتا ہے، اور وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو جتنی آزادی دینا چاہتا ہے اتنی آزادی وہ مقننہ جو ہے اس کی یا پارلیمنٹ جو ہے وہ فراہم کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ آبادی میں سے ہی منتخب ہو کر وہاں پر بیٹھتے ہیں یا پسند کر کے. جیسے اگر بادشاہت ہے تو بادشاہت بھی اپنی مرضی کے لوگوں کو جو ہے اپنے ساتھ شامل کرتی ہے اور وہ قانون سازی کرتے ہیں. تو یہ خاص کام ہے جو چاہے دنیا میں کسی بھی قسم کی حکومت ہو وہ ضرور ہوگا. دوسرا ہے جی ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کو اردو میں عاملہ کہا جاتا ہے. جو بھی قانون مقننہ بناتی ہے اس کو مقننہ نافذ نہیں کر سکتی، وہ صرف قانون بنانے کی ذمہ دار ہوتی ہے. اس کے نفاذ کی ذمہ داری جو ہے وہ ایگزیکٹو یعنی وہ شخص یا وہ ادارہ جسے ہم منتخب کرتے ہیں اپنے اوپر حکومت کرنے کے لیے. اب اگر ہم ایک شخص کو منتخب کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہم صدارتی طرز حکومت میں رہتے ہیں یا بادشاہت ہے کہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق عمل درآمد کیا جاتا ہے. اور اگر ہم ادارے کو منتخب کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے پارلیمانی طرز حکومت ہے جس میں وزیر اعظم، صدر اور اس کی پوری کیبنٹ موجود ہوتی ہے. دونوں صورتوں میں چاہے وہ صدر ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، اسے عاملہ کہا جاتا ہے. تو ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ تمام قوانین جو مقننہ بناتی ہے ان پر عمل درآمد کریں اور حکومتی سرگرمیاں سر انجام دیں، یعنی لوگوں کی خدمت کرنے کا جو یہ عہد اٹھاتے ہیں اس کو پورا کریں. تیسرا جو ادارہ ہے وہ عدلیہ یا جوڈیشری ہے. یاد رکھیے، دنیا میں عدالت اگر نہ ہو تو بادشاہ اپنی مرضی کرے، پارلیمان اپنی مرضی کرے اور لوگ اپنی مرضی کریں، اور کوئی کسی کی بات نہ سنے اور ہم جنگل میں دوبارہ سے زندگی گزارنا شروع کریں. عدالت اتنی اہم ہے. اگر عدالت انصاف پر مبنی فیصلہ کرتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملک ترقی کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ اچھی زندگی گزارتے ہیں. اور جہاں عدالت بے ایمان ہو یا وہ مخصوص امیر کے لیے فیصلہ الگ، غریب کے لیے فیصلہ الگ کرے، تو ایسے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، بلکہ جس کے پاس اختیار ہوتا ہے اس کی حکمرانی ہوتی ہے، جیسے کہ ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں. تو جوڈیشری کا کام کیا ہوتا ہے کہ they apply the laws to the specific cases and settles the dispute. ان کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ملک میں جو بھی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہ اس کے مطابق جو ہے مقدمات کو دیکھیں اور قانون کے مطابق فیصلے کریں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ کوئی قانون عوام کی مرضی کے خلاف نہ بنا ہو یا انسانی حقوق کے خلاف نہ بنا ہو. دونوں صورتوں میں جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ عدالت کی ہوتی ہے، اور اس صورت میں عدالت خود سے بھی فیصلہ سازی کر سکتی ہے. But government as a whole is the instrument through which the sovereign power of the state gets used. یعنی حکومت، یہ تینوں ادارے مل کر دراصل حکومت کو بطور ادارہ چلاتے ہیں
اور ریاست کے مقتدر اختیار کو استعمال کرتے ہیں. سیکنڈ اور جو فورتھ ایلیمنٹ ہے اور سیکنڈ نان فزیکل ایلیمنٹ ہے، ایک لحاظ سے سب سے اہم ہے، ہم نے اس کا نشان بھی آپ کو دکھایا ایک امپورٹنٹ، کہ ایک انسان کی مٹھی جو ایسے ہوتا ہے نا پنچ بناتا ہے، تو بیسکلی sovereignty is just like a punch. So sovereignty is the most exclusive element of the state. State alone possesses sovereignty. ریاست صرف مقتدر ہوتی ہے. وہ جو خطہ زمین ہے نا، وہ اگر مقتدر قوت نہ رکھتا ہو تو دنیا اس کو رہنے ہی نہ دے. اگر اس کے پاس اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، اپنے آپ کو خود مختار حیثیت میں منوا سکے، تو ہی وہ اس دنیا میں جو ہے وہ رہ سکتی ہے، ورنہ دوسری ریاستیں اس پر قبضہ کر لیں. سو وداؤٹ سوورینٹی نو اسٹیٹ کین ایگزسٹ. اب سوورینٹی ہے کیا؟ ہم کو سب سے پہلے سمجھنا ہی یہ ہے کہ جو لفظ ہم اقتدار اعلیٰ، مقتدر اعلیٰ، یا انگریزی میں ہم اسے سوورن یا سوورینٹی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بیسکلی یہ ہے کہ وہ جو آبادی اور علاقہ اور حکومت ہے وہ کیا اپنے فیصلوں میں آزاد ہے، اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اندرونی اور بیرونی دونوں طریقے سے. کیا وہ کسی کی مرضی کے مطابق تو نہیں کام کر رہے، وہ صرف اپنی مرضی، اپنے لوگوں کی مرضی کے مطابق اور جو انہیں صحیح لگتا ہے اس کو صحیح مانتے ہوئے حکومت کرتے ہیں. سو یہ ریاست کا سب سے آخری مگر سب سے اہم عنصر ہے. اگر ایک ریاست انٹرنلی سوورن نہیں ہے، انٹرنلی سوورن کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، تو وہ ریاست اندرونی طور پر کمزور ہوتی ہے. اسی کے مقابلے میں اگر ایک ریاست اندرونی طور پر تو وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، مگر ایکسٹرنلی وہ کسی نہ کسی ریاست سے ڈرتے ہیں اور اس کے مرضی کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ریاست ایکسٹرنلی یعنی خارجی طور پر جو ہے وہ مقتدر نہیں ہوتی اور وہ کسی اور کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزارتی ہے. فار ایگزامپل افغانستان اس کی پرائم ایگزامپل ہے. افغانستان میں آپ نے دیکھا ہے، اسی لیے وہ اور یاد رکھیے اگر ایک ریاست ایکسٹرنلی سوورن نہیں ہے تو انٹرنلی بھی وہ سوورن نہیں ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل ہم آپ کو افغانستان دے رہے ہیں. افغانستان میں دیکھا ہے آپ نے کہ افغانستان کے ایک حصے پر اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے. اشرف غنی جیتے ہیں نا یا دوسرے جیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں، دوسرے اگر جیت گئے تو ان کی حکومت ہے. وہ حکومت امریکہ کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہے. اور انہی کے ساتھ ایک اور حکومت ہے جو طالبان کی ہے، جن کے اوپر ان کا کوئی زور نہیں چلتا. کیوں؟ کیونکہ وہ why screen share is paused. اوکے. سو اگر ہم دیکھیں، جیسے ہم نے آپ کو یہ بتایا، ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے یہاں پر یہی ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈیمینشنز آف سوورینٹی. دیکھیے سوورینٹی دو قسم کی ہوتی ہے، یاد رکھیے. جیسے میں نے آپ سے کہا انٹرنل sovereignty and external sovereignty. It means the power of the state to order and regulate the activities of all the people, groups and institutions which are at work within its territory or within its territory. All these institutions always act in accordance with the law of the state. The state can punish them for every violation of any of its law. یعنی انٹرنلی یہ جو ہم قانون کی پابندی کرتے ہیں، یہ جو ہم حکومت کے فیصلوں پر عمل کرتے ہیں، یہ جو اداروں کے لیے خاص کوڈ آف کانڈکٹ بنایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، یہ جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں، یہ جو ہم یوٹیلیٹی بلز پے کرتے ہیں یعنی بجلی گیس وغیرہ کے بل پے کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس تھوڑے زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو وہ انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم مختلف چیزیں خریدتے ہوئے مختلف قسم کا، آپ کو پتا ہوگا اب ایک جی ایس ٹی نام کی چیز دیتے ہیں. اگر آپ کچھ کھا بھی رہے ہیں تو آپ اس میں بھی آپ جی ایس ٹی جو ہے وہ پے کر رہے ہوتے ہیں. اوکے. ڈائمینشنز آف دا اسکرین، جیسے میں نے آپ کو سوورینٹی ہم بتا رہے ہیں، تو انٹرنل سوورینٹی اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی. ہم نے آپ کو بتایا کہ داخلی طور پر ہم جو حکومت کی بات مانتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں. ہم میں سے کون ہے جو انکم ٹیکس دینا چاہتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو جی ایس ٹی پہ وہ جو آپ کبھی جتنے بھی فرینچائز ہیں، خصوصاً پیزا ہٹ والے یہ ضرور کرتے ہیں کہ ایک انکلوڈنگ ٹیکس جو نہیں لیتے ہیں، آخر میں ٹیکس جب آپ پے کر رہے ہوتے ہیں پیسے تو وہ ایک اور ایڈیشنل جو ہے 17%
یا 16% جو ہے وہ GST لیتے ہیں, تو آپ کے بل میں جو ہے وہ پیسے ایڈیشن ہو جاتے ہیں, تو آپ کو بڑا دکھ لگتا ہے کہ ارے بھائی لکھا ہوا تو اتنے پیسے تھے, لے ہم سے یہ زیادہ رہے. تو وہ ٹیکس جو ہے وہ ہم اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ریاست نے لاگو کیا ہے ہم پر. تو وہ جو ہم ہر ریاست کی یا حکومت کے فیصلوں کی پاسداری کرتے ہیں, دراصل یہ داخلی اقتدار اعلیٰ ہے. یعنی حکومت کی کہے گئے یا احکامات پر عمل کرنے کا نام حکومت کو داخلی طور پر بااختیار خود مختار ماننا ہے. اس کے مقابلے میں جو ایکسٹرنل سوورینٹی ہے, اٹ مینس کمپلیٹ انڈیپینڈنس آف دا اسٹیٹ فرام ایکسٹرنل کنٹرول. یعنی آپ کسی اور ملک کی مرضی کے مطابق اپنی پالیسی نہ بنائیں, آپ کسی اور ملک کے مطابق یا اس کی خواہش کے مطابق اپنے قانون میں تبدیلی نہ کریں. آپ وہ کریں جو آپ کے ملک کے لیے بہترین ہے. بے شک وہ کسی اور کے لیے بھی اچھا ہو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن کوئی ایسے کام کر رہے ہوں جو آپ کے ملک کے لیے تو خراب ہو اور وہ دوسرے ملک کی خواہش کے مطابق ہو. اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ آپ خارجی طور پر مقتدر تسلیم نہیں کیے جاتے. جیسے آج کل کی ریاستیں ہیں, یہ سب ریاستیں جو ہیں یہ عموماً انڈیپینڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے, ایکسٹرنلی, کیونکہ یہ وہ کرتی ہیں جو ان کے اپنی حساب سے ٹھیک ہو. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ریاست کے لیے صحیح ہو یا غلط ہو, مگر ان کے فیصلے یہ خود کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کہیں پر ہم تو آج کل بہت عجیب و غریب چیزیں پڑھ رہے ہیں. ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ بھی مغربیوں کی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف افواہیں ہوتی ہیں, اور لوگوں کا جو ہے ان کی سوچ کو بدلنے کے لیے بھی کی جاتی ہے. بٹ جیسے ہم نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب ہے فل فریڈم آف دا اسٹیٹ, پارٹیسپیٹ ان ایکٹیویٹیز آف دا کمیونٹی آف دا نیشن. یعنی آپ اپنے لوگوں کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ مکمل طور پہ آزاد ہو. آپ کی فارن پالیسی جو ہو وہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہو, آپ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کریں. آپ اگر کسی سے دوستی کر رہے ہیں کسی ملک سے, تو وہ آپ اپنے خواہش کے مطابق کریں, نہ کہ کسی اور کی خواہش کے مطابق کریں. آپ اگر کسی ملک کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ اپنے خواہش کے مطابق کریں, کسی اور کی خواہش کے مطابق نہ کریں. ایک زمانے میں آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ دیکھیے, آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان, پورے ہندوستان کے اوپر یعنی پورے برے صغیر کے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا, اور جب ان کا قبضہ تھا تو ہم ان کی کالونی کہلاتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایکسٹرنلی اور انٹرنلی سوورن نہیں ہیں. ہمارے پاس آبادی تھی, ہمارے پاس علاقہ تھا, اور ہمارے پاس انگریز کی حکومت تھی. مگر وہ حکومت, کیونکہ ہم حکومت موجود تھی, مگر وہ اس یہاں کے رہنے والے لوگوں کی حکومت نہیں تھی, بلکہ انگریز حکومت کرتا تھا. اور دوسرے, وہ نہ تو داخلی طور پر آزاد تھی نہ ہی خارجی طور پر, کیونکہ وہ انگریز جو حکومت کرتے تھے وہ تمام فیصلے برطانیہ کے, تاج برطانیہ کے خواہش کے مطابق کیا کرتے تھے. تو ہم ایک ملک نہیں تھے بلکہ ہم ایک کالونی تھے. ملک بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ داخلی اور خارجی طور پر مقتدر ہوں. آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہو. نیکسٹ آتا ہے امپورٹنس آف دا اسٹیٹ. ہم یہ پڑھ رہے ہیں ایلیمنٹ, ہم پڑھ رہے ہیں ریاست. ہمارے لیے اہمیت کیا ہے ریاست کی؟ ہم کیوں لوگوں کے فیصلے مانیں, ہم کیوں ٹیکس دیں؟ ہم سوچتے ہیں نا یہ ساری باتیں کہ ہم کیوں یہ سارا کام کرتے ہیں, ہم آزاد کیوں نہیں رہ سکتے, ہم اپنے فیصلے خود کیوں نہیں کرتے, ہمیں حکومت کی پالیسی کے پیچھے ہی کیوں چلنا پڑتا ہے. Why we lived on a state. So there are some important points for the state, جس کے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ریاست میں رہنا ضرور کیوں ہے اور ریاست ہمارے لیے فائدہ مند کیسے. So the number one importance of the state is the state provides security against external aggression and war. For this purpose the state maintain an army. ریاست جو ہے وہ ہمیں تمام خطرات سے بچاتی ہے. ہم اپنے ملک میں سکون سے سوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری سرحد پر ہماری فوج موجود ہے. تو ہر ریاست, دنیا کے تمام ملک فوج بناتے ہیں, اور اس فوج کا مقصد ملک کی حفاظت کرنا ہوتا ہے. آج ہم اپنے ملک میں آرام سے بیٹھے کیونکہ سرحد پر ہمارے ملک کی فوج جو ہے وہ چوکنا بیٹھی ہوئی ہے. ہم سوتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہمارا فوجی ہماری سرحد پہ جاگ رہا ہے. تو یہ صرف اسٹیٹ میں ہی ہو سکتا ہے. اگر آپ ریاست میں نہیں ہوتے تو آپ کے لیے فوج کیوں یہ قربانی دے, وہ کیوں آپ کے لیے سرحدوں کی حفاظت کرے. So that is a first important element of the state. Then importance of the state, that
we want security, and that security only we can get by the state, because state provide us the security to maintain an army. Second है, state ensures security against internal disturbance, disorder and crime. For this purpose the state maintains police. देखिए रियासत आपको दाखिली खतरात से भी बचाती है, आपके खिलाफ जो जराइम होते हैं उससे भी बचाती है, और इस मकसद के लिए वो पुलिस तैयार करती है जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल करती है. आप और हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे मुल्क में पुलिस इतना अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन अभी आजकल आप देख रहे हैं कि अमेरिका में भी फौज पुलिस कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है. तो आपने आजकल के जो अमेरिका के जो वीडियोस वहां से शेयर हो रही हैं, ऐसा लग रहा है अपने मुल्क की पुलिस है, और दो चार सड़कें भी बिल्कुल जहाँ पुलिस की गाड़ियां जली वली खड़ी हैं, तो ऐसा लगा अपना ये हाईवे और लियारी के करीब का इलाका है जहाँ पर लाइनों से जो है पुलिस की गाड़ियां टूटी पड़ी हैं, और जिस तरह वो लोग लूट रहे हैं वो तो मतलब हैरत, ऐसा लगा कि इंसान अंदर से सारे एक जैसे होते हैं. सो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट कंट्रोल. इससे भी आपको समझ में आया होगा कि लॉ एंड ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है. अगर पुलिस कहीं भी की भी हद से तजावुज करती है तो फिर क्या होता है ये भी हमें पता चल गया. तो रियासत हमें इंटरनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है. फॉर द एक्सटर्नल सिक्योरिटी दे मेंटेन आर्मी, फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी दे मेंटेन अ पुलिस. देन थर्ड important point है, स्टेट लीगली ग्रांट एंड गारंटी द राइट ऑफ द पीपल. रियासत आपको कानूनी तौर पर अवामी हुकूक फराहम करने की जिम्मेदारी होती है. जब हम कहते हैं अवामी हुकूक, सिटीजन राइट, इट मीन्स कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हुकूक अवाम के लिए लिखे होते हैं, ये तमाम रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आपको फराहम करें. अगर आप एक रियासत के शहरी हैं तब ही आपके हुकूक कानूनी तौर पर आप इनके हकदार होते हैं कि ये हुकूक आपको दिए जाएं. तो इसके लिए भी आपको रियासत में रहना जरूरी है. देन द स्टेट इशूज द एंड रेगुलेट करेंसी एंड द कॉइनेज. रियासत जो है वो मुल्क की ये जो दौलत है, पैसा है, ये रियासत इसको कंट्रोल करती है. अगर रियासत इसे कंट्रोल ना करे तो आपके कागज के जो पैसे हैं इसकी कोई अहमियत ना रहे, और फिर इंसान वापस पत्थर के दौर में चला जाए जहां पर आपको सोने, और आपको पता ही है कि सोने चांदी की अहमियत हुआ करती थी. तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि रियासत आपकी मईशत को इस काबिल करती है कि आप उसके जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें. देन state undertakes steps for the creation of necessary condition for the socio-economic, political and cultural development of the people. रियासत में अगर आप रहते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी समाजी, माशी, सियासी और सकाफती तरक्की का ख्याल रखें. यानी आपको माशरती तौर पे अच्छी ज़िंदगी फराहम करें, आपको माशी सहूलत फराहम करें, आपको रोज़गार फराहम करें, सियासी तौर पर आपको ऐसा माहौल फराहम करें जिसमें आप तरक्की कर सकें, और इसी के साथ साथ आपको ये हक दें कि आप अपनी सकाफत को प्रमोट कर सकें. ठीक. So state grants citizenship and protect their interests and rights. रियासत आपको शहरियत का हक देती है. अगर रियासत ना दे तो आप उस रियासत के शहरी नहीं है और आपको निकाल दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल उसामा बिन लादेन सऊदी अरब का शहरी था. जब उसने कुछ ऐसे काम किए या उसके बारे में कहा गया कि उसने ऐसे काम किए, तो सऊदी अरब ने उसकी शहरियत खत्म कर दी और उसके बाद वो सऊदी अरब जाने के काबिल नहीं रहा. तो इससे अंदाजा लगाइए कि if you get the citizenship only when state is assumed that you are rightable person to get the citizenship of that state. समझ में आ रहा है? Then 7 state conducts foreign relations, foreign trade and economic relation. देखिए खारजी ताल्लुकात पर्सन टू पर्सन हो ही नहीं सकते, ये याद रखिए. Whenever we are talking about the state or the foreign relations, it means state to state relations, or those relations only can be happen when state maintain that relation. आम फर्द का relation, individual relation with the individual. स्टेट रिलेशन याद रखिए हमेशा फॉरेन रिलेशंस होगी, फॉरेन ट्रेड होगी, ये रियासत के कंट्रोल के अंदर ही हो सकती है, इसके बगैर नहीं हो सकती. इसी के साथ साथ रियासत दूसरे मुल्कों से माशी ताल्लुकात कायम करती है, उसके बाद लोग वो माशी ताल्लुकात से फायदा उठा सकते हैं, उसके बगैर वो फायदा नहीं मिल सकता उन्हें. देन स्टेट सिक्योर द गोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस. देखिए आप पाकिस्तानी कहलाते हैं,
آپ اچھے شہری ہیں یا برے شہری ہیں, آپ اچھے مانے جائیں گے یا برے مانے جائیں گے. It depends on your state relation with other states. So بین الاقوامی تعلقات میں آپ کی اہمیت آپ کی ریاست کے مطابق ہوتی ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں دنیا کے لوگ, اس لیے کہ ہماری ریاست نے ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا. تو اگر ریاست اسے کنٹرول کر لیتی تو آج ہم دنیا کے باعزت شہری کہلاتے. اور یہ باعزت شہریت دیکھیے ابھی تھوڑے دنوں میں واپس آ جائے گی, کیونکہ اب ٹیررزم کا کارڈ ختم ہو گیا, اب ریسزم کا ٹاسک دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا, آپ نے دیکھا انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. انڈیا میں وہ سیکٹیرینزم ہے, ہندو مسلم کا جھگڑا ہے. امریکہ میں وہ کالے اور گورے کا جھگڑا ہے. ابھی تھوڑے دنوں بعد آپ دیکھیے گا کہ اور جگہوں پر اور اسی قسم کے جھگڑے جو ہیں آپ کو مختلف چیزوں کے حوالے سے نظر آئیں گے. Why we need a state? Necessity of the state. مطلب ہمیں ریاست چاہیے ہی کیوں؟ So number one, state is a national institution. We cannot survive without natural institution. Secondly, state is a social necessity. جب ہم سماجی طور پر ایک جگہ ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو کیونکہ معاشرے میں تمام لوگ ایک برابر نہیں ہوتے, تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے سماجی طور پر آپ کو ریاست کی ضرورت ہے. Then state is an economic necessity. معاشی طور پر آپ جانتے ہیں کہ جو طاقتور ہے اس کا کنٹرول زیادہ ہو جائے گا, اور جو کمزور ہے اس کا کنٹرول ختم ہو جائے گا. In both the cases we need a state. Then state secure peace, security, welfare of all in society. یعنی ریاست میں امن قائم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. عوام کو ایک بہتر محفوظ زندگی فراہم کرنا بھی جو ہے وہ ریاست ہی کے ذریعے ممکن ہے. اور ریاست اگر نہ ہو تو پھر کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا. تو معاشرے کی فلاح کے لیے بھی ریاست کا ہونا ضروری ہے. اسٹیٹ از نیڈیڈ فار پروٹیکشن اگینسٹ وار اینڈ ایکسٹرنل اینیمیز. عموماً جنگوں کی صورت میں جب آپ متحد ہو کر ایک ساتھ لڑنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب ہی آپ اپنے علاقے کو یا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. انڈیویجول فائٹ میں کوئی بھی بچتا نہیں ہے, لہٰذا ریاست آپ کو بیرونی خطرات اور جنگ کے خطرات سے بھی بچاتی ہے. دین جو اس کا نیکسٹ ٹاپک ہے کہ وائی وی نیڈ اے اسٹیٹ ایز اے سوشل environment. We cannot survive in a society without a state. آپ کو پتہ ہے, ہم آپ کو جب اگلے ایلیمنٹس پڑھائیں گے تو اس کے اندر ہم اس کی تفصیل تھوڑے ان سلائڈس کو رہنے دیجیے, جسٹ یہیں تک رکیے نیسیسٹی آف دا اسٹیٹس تک, کیونکہ آپ کے لیے تھوڑا زیادہ ہے, یہ میں نے بڑی کلاسز کے لیے کیا ہوا ہے. سو آپ کی جو آج کی کلاس ہے یہ نیسیسٹی آف دا اسٹیٹ تک ہی ہے, اس سے آگے آپ لوگ نہیں جائیے. یہ آپ کے جو 5 ایلیمنٹس ہیں بس یہیں تک ہم آپ کو ڈیلیور کر رہے ہیں. سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہوں, خوش رہیے. اللہ حافظ.